مسجد سے کسی اور کے جوتے پہن کر گھر آ گیا تو اب کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ دو افراد کے جن کی عمر میں کچھ فرق تھا وہ دونوں نماز پڑھنے مسجد گئے، اتفاقاً دونوں کی سلیپر ایک جیسی تھی، لیکن عمر میں فرق کی وجہ سے ایک چھوٹی اور دوسری اس سے کچھ بڑی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص بے توجہی میں دوسرے کی چپل لے کر چلا گیا۔ جب دوسرا شخص چپل پہن کر گھر جانے لگا تو اسے وہ سلیپر کچھ چھوٹی محسوس ہوئی۔ گھر پہنچنے پر اسے سمجھ آ گئی کہ یہ دوسرے کی چپل ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے کہا کہ آپ اگلی نماز میں یہ چپل لے کر چلے جانا، وہ دوسرا شخص آئے گا تو اسے اس کی چپل دے کر اپنی لے لینا۔ کافی دن گزر گئے لیکن کوئی سلیپر چینج کرنے نہیں آیا اور اب لگتا بھی نہیں کہ وہ آئے گا، لہٰذا اب اس سلیپر کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب بے توجہی سے چپل تبدیل ہو کر گھر آ جائے تو شرعی اعتبار سے لقطہ ہے، جس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے اور مالک تک پہنچانے کے حتی المقدور ذرائع اختیار کیے جائیں۔ چنانچہ اگر مالک تک رسائی ہو جائے تو اسے واپس کر دے، اور اگر رسائی نہ ہو سکے تو اپنے پاس بغرض حفاظت محفوظ کر لیا جائے یا فقیر شرعی پر صدقہ کر دیا جائے۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں جو چپل غلطی سے گھر آ گئی اور وہ شخص بغرض تشہیر اور مالک کی تلاش میں کافی دن تک مسجد لے جاتا رہا تاکہ اصل مالک ملے اور اسے چپل واپس کر دے، مگر دوسرا شخص دوبارہ نہیں ملا، نیز اب اتنا عرصہ بھی ہو چکا ہے کہ گمان غالب ہے کہ وہ اپنی چپل لینے نہیں آئے گا، تو شرعاً اس قدر تشہیر کافی ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو چپل سنبھال لے تاکہ جب کبھی مالک لینے آئے تو واپس کر دیں، یا اس چپل کو یا بیچ کر قیمت کو فقیر شرعی پر صدقہ کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر صدقہ کر دینے کے بعد مالک اپنی چپل لینے آ جائے اور علامات و قرائن سے ثابت ہو کہ اسی کی چپل تھی تو اس چپل کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جب کسی شخص پر چپل تبدیل ہو جائے اور ایک شخص کسی اور کی چپل لے کر اپنی چھوڑ جائے تو وہ شخص کے جس کی چپل پہلا شخص لے گیا اس کی چپل بغیر تشہیر و تصدق کے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے متعلق زین الدین علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: یہی جواب چوری ہوئی چپل کے بارے میں بھی ہے۔ بعض فقہاء نے اس مسئلے کو صورت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب دوسری چپل جو وہ چھوڑ گیا ہے پہلی چپل کی مثل یا اس سے عمدہ ہو، اور اگر یہ دوسری چپل پہلی چپل سے کم درجے کی ہے تو اس تکلف تشہیر کے بغیر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ عمدہ چپل لے کر کم درجے کی چھوڑ جانا یہ چھوڑی ہوئی چپل سے فائدہ اٹھانے پر رضامندی کی دلیل ہے۔ اس طرح ظاہریہ میں ہے، لیکن اس میں لقطہ کی مخالفت ہے کہ تشہیر سے پہلے صدقہ کا جائز ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہو۔ تشہیر کے بغیر تصدق یا ذاتی استعمال کا حکم اس صورت میں ہے کہ جب یہ یقین ہو کہ جو جوتا چوری ہی کیا گیا ہے۔ اگر یقین نہ ہو بلکہ کسی بھی اور وجہ مثلا تاریکی، غفلت، عدم توجہ، مشابہت یا غلطی سے کوئی فرد پہن گیا اور قرائن یہی بتاتے ہوں تو چھوڑے گئے جوتے کے متعلق اصل لقطہ والا حکم ہوگا کہ اولاً تشہیر کی جائے اور پھر اگلے مراحل اختیار کیے جائیں۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں جو عمدہ و ادنیٰ کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو یہ صرف چوری ہوئے جوتے کے متعلق ہی ظاہر ہوگی۔ اس صورت میں تعریف کی ضرورت درپیش نہ ہوگی، کیونکہ گھٹیا جوتا چھوڑ جانے والا قصداً اسی سے اعراض کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے غلطی سے مثلاً اندھیرے یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کا جوتا پہن لیا اور اپنا چھوڑ گیا اور یہ چیز قرائن سے معلوم ہو کہ غلطی سے ایسا ہوا ہے تو یہ جوتا لقطے کے حکم میں ہے۔ چنانچہ جوتے کے ادنیٰ یا اعلیٰ ہونے کے فرق کے بغیر اس جوتے کے مالک کے متعلق تفتیش کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی اگر معاملہ مشتبہ ہو کہ اٹھانے والے نے غلطی سے جوتا اٹھایا ہے یا جان بوجھ کر، تو اس صورت میں بھی لقطہ ہی کا حکم ہوگا، کیونکہ چھوڑنے والے کی طرف سے اعراض کی کوئی دلیل نہیں پائی جا رہی۔ جب جوتا لقطہ کے حکم ہے تو لقطہ کے استعمال کے متعلق علامہ محمد بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، لقطہ اٹھانے والے کو اپنی ذات کے لیے بھی حق حاصل ہے کہ وہ اچھی طرح تشہیر وغیرہ کر کے اپنی ذات پر ہی خرچ کر لے، بشرط یہ کہ وہ خود فقیر شرعی ہو۔ اگر خود غنی ہے تو اسے کسی اور پر صدقہ کرے، خواہ ماں باپ پر، بیٹے پر، بیوی پر، بشرطے کہ یہ سب فقراء شرعیہ ہوں۔ اوپر بحر الرائق کے جزیہ میں گھٹیا جوتا چھوڑ جانے اور عمدہ لے جانے کو چوری اور گھٹیے کے استعمال کرنے کی اجازت پر دلیل الرضا کہا گیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جد المختار میں یہ کلام فرمایا کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ ادنیٰ چھوڑ کر اعلیٰ جوتا چوری کے ارادے سے ہی لے کر گیا، نیز اس کا
یہ فعل ادنا کے استعمال کی اجازت ہے، کیونکہ بعض دفعہ جوتے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور پہننے والا بے توجہی میں غلطی سے جوتا پہنتا اور گھر چلا جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوتا غلطی سے لے آیا ہوں، لہٰذا فقط ادنا چھوڑ جانے اور دوسرا پہن جانے کو چوری کی وجہ سے ہی نہیں کہا جا سکتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صاحب بحر کے دلیل الردا کہنے کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ گھٹیا جوتا چھوڑ جانے کو رضامندی کی دلیل قرار دینا نہایت کمزور بات ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے کے جوتے پہن کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں اس امر پر مطلع ہوتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ جوتے کس کے ہیں، چنانچہ عدم علم اسے اصل مالک تک پہنچانے سے عاجز کر دیتا ہے، لہٰذا وہ لقطہ بن جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے جاہل قصداً یہ حرکت کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے متعلق بغیر یقینی معلومات کے یہ برا گمان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو اسی پر معمول کیا جائے گا جو ہم نے مشتبہ ہونے والی بات ذکر کی، لہٰذا رضامندی پر درات کہاں ہوگی؟ پھر جب میری نظر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی کے بیان کردہ افادہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً میری جیسی رائے کی طرف ہی متوجہ ہوئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی ہی حمد ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔